اب جیسا کہ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، بہت ہی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے جو مریدین تھے ان کو وضو کرایا کرتے تھے تہجد کے وقت، تو تہجد کے لیے اٹھتے اور وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو جب وہ وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پیچھے سے آواز آتی کہ تیری نہ عبادت قبول ہے، نہ تیری دعائیں قبول ہے، تیری کوئی چیز بھی قبول نہیں۔ تو وہ مریدین بھی سنتے۔ تو دوسری دفعہ جب مریدین نے وضو کرایا اور وہ نماز کے لیے تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہی صدا سننے کو ملی کہ نہ تیری کوئی عبادت قبول ہے، نہ تیری کوئی دعائیں کا، آپ پھر بھی نمازیں پڑھتے، پھر بھی دعائیں کرتے۔ تو شیخ صاحب نے جملہ فرمایا کہ چلو میں عبادت نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں، میری عبادت قبول نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں، میری کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے، جیسے کہ صدا آتی ہے، جیسے کہ تم لوگ بھی سن رہے ہو، تو بتاؤ کیا اس کے علاوہ کوئی در ہے جہاں میں عبادت کر کے اس سے دعائیں مانگوں، اس کا ذکر اذکار کروں، ہے کوئی اور در؟ تو مریدین نے کہا نہیں۔ تو جب کوئی اور در نہیں ہے جہاں میں سجدہ بسجود ہوں، اپنا سجدہ زمین پہ رکھوں اور جس سے میں اپنی دعائیں کروں، جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں اور جس سے میں اپنی ضرورت کی فریاد کروں اور جس سے میں حاجات کی دعائیں کروں، جب کوئی اور در ہے نہیں تو پھر اسی کے پاس ہی رہنا ہے، اسی کے سامنے ہی سجدہ کرنا ہے، اسی سے ہی دعائیں کرنی ہیں۔ تو بس یہی کرتے رہنے، ہم مجبور ہیں، ہم انسان، ہم کہیں اور جا نہیں سکتے۔ پھر ایک دم سے صدا آئی کہ اب کے بعد سے تیری دعائیں بھی قبول ہے اور تیری عبادات بھی قبول ہے اور تیری ساری چیزیں قبول ہے۔ تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، چاہے دعائیں قبول ہو یا نہ ہو، چاہے عبادات قبول ہو یا نہ ہو، اسی اللہ کے سامنے ہی دعائیں کرتے رہنا ہے، اسی اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اسی کی سامنے ہی جھکنا ہے، اسی کی نمازیں پڑھنی ہے اور اسی کے ہی ذکر کرنا ہے اور اسی کے ہی ذکر اور وظائف پڑھنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، کہیں اور جا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اللہ ساری چیزیں ہماری قبول کریں۔